الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ہم نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ امام بخاری کی صحیح میں پہلی حدیث ہے. امام بخاری کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے اپنی احادیث کے مجموعوں کا آغاز اسی حدیث مبارکہ سے کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سے حضرات اور محدثین علماء جب پورے دین کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تو چند احادیث کا انتخاب کرتے ہیں. بعض حضرات سے 3 احادیث منقول ہیں، بعض سے 4 احادیث منقول ہیں. مثال کے طور پہ امام ابو داؤد جو صحاح ستہ کے ایک اہم امام ہیں، صحیح سنن ابو داؤد کے مصنف، وہ 4 احادیث کا انتخاب کرتے ہیں اور پہلی حدیث وہ یہ بیان کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل سے 3 احادیث کا ایک انتخاب منقول ہے کہ پورے دین کا خلاصہ 3 احادیث میں جمع ہو جاتا ہے، اس میں پہلی حدیث یہی حدیث ہے. تو ان باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس حدیث میں موجود پیغام کس قدر اہم ہے اور دین کا کتنا بڑا حصہ اس میں پوشیدہ ہے. ہماری ترتیب یہی ہوگی کہ ہم سند کے ساتھ حدیث پیش کریں گے، اس لیے کہ روایت میں جو بھی حدیث پیش کی جائے، جو بھی روایت ہو، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا متن ہے اور ایک اس کی سند ہے. اور یہ دونوں چیزیں مل کر ایک روایت بنتی ہے. اور دینی علوم و فنون میں چاہے وہ اسلامی موضوعات ہوں یا دوسرے مذاہب کی مذہبی روایتیں اور مذہبی احکامات، اسلام اور ان دوسرے مذاہب کا فرق یہی سند ہے. وہاں جو بھی بیان ہوتا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس
بیان کی روایت جانچنے کے لیے ہمارے پاس ان کی سند موجود نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے فلاں شخص نے یہ کہا، کب کہا، کس نے سنا، اس سے سن کر کس نے نقل کیا، اور وہ کس واسطے سے ہم تک پہنچا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہاں اس روایت میں جو سند ہے، امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد حمیدی نے یہ فرمایا۔ حمیدی یہ کہتے ہیں، اب حمیدی کو یہ حق تو حاصل نہیں ہے، بڑے استاد ہیں، بڑے محدث ہیں، کہ وہ اپنی جانب سے کوئی بات بیان کر دیں اور یہ بھی کہیں کہ یہ اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ارشاد ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی ہدایت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن زبیر نے یہ فرمایا ہے، اور عبداللہ ابن زبیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا، سفیان یہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن سعید انصاری رحمہ اللہ سے یہ بات سنی، اور یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے بیان کیا، محمد بن ابراہیم تیمی نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنا، اور علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، اور اس حالت میں یہ بات سنی کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور اپنے سامنے موجود سامعین کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ اب اس میں جو نام آئے ہیں، حمیدی ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، پھر تیسرے سفیان ہیں، چوتھے یحییٰ ابن سعید ہیں، پانچویں محمد بن ابراہیم ہیں، چھٹے علقمہ ہیں، ساتویں حضرت عمر ہیں۔ یہ 7 افراد کبھی 6 ہو جاتے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، کبھی 5 ہو جاتے ہیں، کبھی 4 ہو جاتے ہیں، بہت معمول بعض محدود صورتوں میں 3 ہو جاتے ہیں۔ ان 3 وہ روایت کو ایسی آئی تو انشاءاللہ اس پر ہم وضاحت کریں گے۔ وہ جو 3 افراد ہوتے ہیں جن روایتوں میں، ان کو حدیث کے اصطلاح میں ثلاثی کہتے ہیں۔ ثلث، ثالث 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثالث کہتے ہیں تیسرے کو، ثلث کہتے ہیں تیسرے حصے کو۔ قرآن کریم میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا کہ ثلث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ربع کا استعمال ہوتا ہے، نصف کا استعمال ہوتا ہے۔ ثلث کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے 3 پاؤ مکمل ہو گئے۔ تو یہ جو ثلاثی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی روایت جس میں جو بیان کرنے والے شخص ہیں محدث، ان کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 3 راوی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس نوعیت کی روایتیں بہت کم ہیں بخاری میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری 3ری صدی کے بزرگ اور محدث ہیں۔ ان سے پہلے کے جو بزرگ ہیں ان کے ہاں روایتوں کے واسطے کم ہوتے جاتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو روایتیں ہیں ان میں بہت سی روایتیں وہ ہیں جو سنائی ہیں۔ ثلاثی کے بعد کا درجہ ہے سنائی کا، جس میں صرف 2 راوی ہوتے ہیں درمیان میں۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ امام صاحب کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب ہے، وہ تابعی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی سند بھی مضبوط اور زیادہ مستند ہو جاتی ہے۔ یہ جو 7 افراد اس میں موجود ہیں، اس مسلمانوں کے اسماء الرجال کے فن کا، جس میں ان تمام راویوں کا جو حدیث نقل کرتے ہیں ذخیرہ محفوظ ہے، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان 7 کے 7 افراد کے وہ تمام حالات موجود ہیں جو آج ہم میں سے کسی کو بھی اپنے قریبی ترین شخص کے حالات بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کہ یہ سفیان کون ہے، یا حمیدی کون ہے، یا عبداللہ ابن زبیر کون ہے، تو یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کہاں، کس خاندان سے اور کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے پھر اپنی تعلیم کہاں حاصل کی، ان کے اساتذہ کون ہیں، کس استاد سے کیا پڑھا، پھر انہوں نے پڑھایا کہاں، ان کے شاگرد کتنے ہیں، اور پھر ان کا کوئی کاروبار تھا یا نہیں تھا، ان کے کوئی اور معاملات تھے یا نہیں تھے، سیاسی طور پہ جو اس وقت کی حکومتیں تھیں ان سے کوئی روابط تھے ان کے، تو روابط کیسے تھے، تعلق اچھے تھے یا تعلقات خراب تھے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کی یادداشت کیسی تھی، ان کا لوگوں سے میل جول کیسا تھا، ان کے تعلقات کیسے تھے، اور عمومی ایک کردار کی بات میں، کریکٹر کے حوالے سے وہ کس مقام پر فائز تھے، یہ تمام کا تمام ڈیٹا ایک ایک شخص کا صرف اس وجہ سے محفوظ ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کی ہے جو امت تک پہنچی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی کسی سے منقول ہے تو اس کا یہ سارا ڈیٹا، سارے اس کے قوائف مسلمانوں نے محفوظ کیے ہیں۔ ایک شخص جس کو صرف اتنی سی نسبت حاصل ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ کے عمل سے، آپ کی حدیث سے، اس کا اس قدر ڈیٹا محفوظ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال کس قدر حفاظت کے ساتھ محفوظ ہوں گے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر تشریف فرما ہو کے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ دوسری روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ممبر پر سنی، یعنی صرف حضرت عمر ممبر پر تشریف فرما نہیں ہے جب بیان کر رہے ہیں، جب حضرت عمر سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت ممبر پر ہی تشریف فرما ہے۔ تو یعنی یہ آپ کے خطبات میں بھی شمار ہوتا ہے، آپ کی ان تقریروں میں شمار ہوتا ہے جو آپ نے مجمع میں بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قولی احادیث ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو آپ نے مجمع عام میں خطاب فرمایا، ان کو ہم خطبات کہتے ہیں، مواعظ کہتے ہیں، تقریریں کہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عمومی گفتگو ہے، کوئی وفد آیا ہے، کسی شخص نے کوئی سوال کیا ہے، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پہ ضرورت محسوس کی ہے اور اپنے صحابہ کو کوئی تلقین فرمائی ہے زبانی، وہ عمومی روایات ہیں، وہ روایت کے طور پر محفوظ ہیں۔ لیکن جو خطبات ہیں وہ علیحدہ سے اس وضاحت کے ساتھ کچھ محفوظ ہیں، کچھ کے ساتھ یہ وضاحت موجود نہیں ہے، زیادہ تر کے ساتھ یہ موجود ہے کہ آپ نے یہ بات بطور خطبہ ارشاد فرمائی تھی۔ تو دوسری روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ بہت ہی واضح، بہت ہی سادہ جملہ ہے جس کی لمبی چوڑی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل ہر کام کو کہتے ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں، ہم کہیں آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، کوئی جواب دیتے ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال ہیں۔ لیکن ان میں دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، ایک وہ عمل ہے جو ہم ثواب یا عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے، اور ایک وہ اعمال ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جو مباحات کے درجے میں ہیں، شرعی اصطلاح ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے فرض کی، ایک واجب کی، ایک سنت کی، ایک مستحب کی، یہ درجہ ہے۔ اسی طرح ایک درجہ ہے مکروہ کا، ایک ہے اس کے بعد حرام اور ناجائز کا، درمیان میں ایک درجہ آتا ہے مباحات کا۔ مباح کہتے ہیں حلال چیز کو۔ حلال کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو شرعی طور پر ممنوع نہیں ہیں، جن کو کرنے سے روکا نہیں گیا، وہ حلال ہیں، مباح ہیں، اور ان کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ اب نماز مباح نہیں کہلائے گی، نماز فرض ہے، مباح نہیں ہے، نماز تو فرض ہے۔ مجموعی طور پر پیٹ بھرنا، رزق حلال کما کے اپنی جسمانی ضرورتوں کی کفالت کرنا، یہ بھی مباح نہیں ہے، یہ بھی فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر نہیں کھائے گا انسان تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی پہلے مرحلے میں جسمانی نقصان ہوگا اور اس کے بعد وہ مر جائے گا، اس سے منع کیا گیا ہے، خودکشی حرام اسی لیے، تو یہ بھی مباح نہیں آئے گا، یہ فرض ہے۔ لیکن حلال چیزوں میں سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ بات حلال ہے، یہ مباح ہے کہ حلال رزق میں سے کچھ بھی کھانا، یہ مباح ہے۔ تو مباح احکامات ہیں کچھ جن کو ہم کہتے ہیں حلال اور ضروری، ضرورت کے مطابق جن کو اختیار کرنے کے ہمیں حق ہے، اور کچھ ہیں عبادات کی چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور نفلی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی ضرورت مند کے کام آنا ہے، کسی کو راستہ دکھانا ہے، کسی کی رہنمائی کرنا ہے، کسی کو مشکلات سے نکالنا ہے، کسی کی اچھی اور جائز سفارش کر کے اس کی مشکلات کو دور کرنا ہے، یہ سب ہمارے احکامات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ تمام احکامات، ان تمام احکامات میں نیت اگر اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو گناہ ملے گا۔ نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کا حصول ہوگا، اس سے ثواب ملے گا۔
نماز اس لیے پڑھی کہ کسی خاص آدمی کو دکھانا مقصد ہے، نماز اس لیے پڑھی کہ لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرنا مقصود ہے کہ میں نمازی ہوں، نماز اس لیے پڑھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط خیالات ہیں ہمارے متعلق تو ہم وہ دور کریں تاکہ ہمارے اس وجہ سے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے وہ مشکل دور ہو جائے، کوئی سیاسی مشکل ہے، کوئی مذہبی مشکل ہے، کوئی مالی مشکل ہے، تو اب گناہ ملے گا۔ کسی کی مدد کرنا خاموشی سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ضرورت مند ایسا آ جاتا ہے کہ ہم اس کی ضرورت کے دائرے میں کوئی اور شخص اس کی مدد نہیں کر سکتا تو فرض ہو جاتی ہے مدد، زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ لیکن آپ نے اسی نیت سے کی کہ ایک ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ کسی کی مدد کریں، ہم مدد کر رہے ہیں خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب ملے گا۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ دکھانا ہے کسی کو مطمئن کرنا ہے اللہ کے علاوہ، تو یہ گناہ ملے گا۔ یہ کن امور میں ہے؟ جن امور کا تعلق عبادات سے یا طاعات سے ہے جن کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جو مباحات کا دائرہ ہے ان میں نیت اگر اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی تو گناہ نہیں ہوگا، یا کوئی نیت نہ ہو تب بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے کام جو غلط کام ہوتے ہیں وہ بعض اوقات یہ کہہ کر لیے جاتے ہیں کہ ہماری نیت بری نہیں تھی یا ہماری نیت خراب نہیں تھی۔ جو کام ناجائز ہے اور اللہ کی طرف سے ناجائز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی ہے تو اس میں نیت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اسی طرح جو احکامات ایسے ہیں جن کی وضاحت موجود ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے تو ان کو نہ کرنے کے لیے اچھی نیت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ کرنے کے بعد ہی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن جن چیزوں میں اجازت ہے کرنے اور نہ کرنے کی، وہ اگر ہم اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث بنے، تو وہ ہمارے لیے اجر اور ثواب کا مستحق بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہر شخص سوتا ہے، ہر شخص کھاتا ہے، ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق لوگوں سے ملتا ہے، ہر شخص خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے، ہر شخص تحفے تحائف کا تبادلہ کرتا ہے، لیکن اس میں نیتیں ہماری مختلف ہوتی ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مباحات کے درجے میں آتی ہیں۔ اگر یہی رزق اس لیے کھایا جائے کہ ہماری صحت برقرار رہے اور زندگی کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایام دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں بسر ہوں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہی کھانا ہماری عبادت بن جائے گا نیت کی وجہ سے۔ اگر یہی تعلقات جو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، مل کر ملاقات کر کے ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا کر ایک دوسرے کو دعوت دے کر یا اپنی استطاعت کے مطابق تحائف کا تبادلہ کر کے، اب اس پہ اگر دکھاوا مقصود نہ ہو، اگر کسی اور کی طرف سے دیے گئے تحائف کا تبادلہ یا مقابلہ مقصود نہ ہو، اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ رشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، رشتوں کو نبھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس لیے ان کے گھر جانا اور ان کو بلانا بھی اللہ کا حکم ہے اور اس کو اجر ملے گا، اور ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ بھی اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کا اور اللہ کے حکم کی پاسداری کا سبب بنے گا، تو یہی چیزیں ثواب بن جائیں گی۔ یہ مقصد ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں مزید اس حکم کی وضاحت بھی فرمائی، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عہد میں یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا حکم ہجرت کا تھا۔ اہل مکہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کر رہے تھے اور ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ حالات واقعات سب معروف ہیں، سب جانتے ہیں، جو مظالم
مسلمانوں پر بیتے اور مسلمانان مکہ نے جھیلے اور برداشت کیے، ان حالات میں ایک خاص وقت کے بعد ہجرت کی اجازت ملی۔ وہ اجازت بعد میں حکم میں تبدیل ہوئی اس معنی میں کہ ہر اس شخص کے لیے ہجرت لازم اور فرض قرار دے دی گئی جو ان حالات میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں اور پھر جب مدینہ طیبہ کا فیصلہ ہو گیا دارالہجرت کے طور پہ مدینہ طیبہ ہجرت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مستضعفین میں تھا، اتنے ضعیف لوگ قرآن کی اصطلاح میں جو اپنے اتنی استطاعت بھی نہیں پاتے تھے کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ جا ہی سکیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل معافی تھے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی محض تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے ہجرت نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل مواخذہ تھا، اگرچہ کہ ایسی کوئی مثال موجود نہیں۔ تمام نے ہجرت کی سوائے ان چند لوگوں کے جن کو اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی کہ وہ حالات کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ جو ہجرت فرض ہوئی، اس کا مفہوم وہی ہے جو آج کے حالات میں دوسری عبادات کا ہے کہ اگر وہ عبادت کسی اور مقصد سے کی جائے گی تو وہ عبادت اللہ کیا عبادت نہیں ہے، چاہے دنیا میں ہم اس کے ذریعے کتنی بار حاجی اور نمازی مشہور ہو جائیں۔ حج تو وہ ہے جو اللہ قبول کر لے، نماز بھی وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبولیت پالے۔ دنیا کے ہاں قبولیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ہجرت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی اس جملے میں، نیت کی وضاحت کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہجرت کی بات فرمائی کہ لوگ اس وقت اس جملے سے مانوس تھے اور ہجرت کا ماحول تھا کہ اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اس کی نظر میں یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں جن حالات میں ہوں، مدینہ طیبہ میں جا کر میری معاشی حالت اس سے بہتر ہو سکتی ہے، اس مقصد سے وہ نیت ہجرت کر لیتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ یصیبھا، اس کو دنیا مل جائے گی۔ مفہوم یہ ہے کہ اس کو صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی عبادت جو اپنے عہد کی سب سے بڑی عبادت ہے، اس زمانے میں ہجرت جب فرض تھی، اس کے لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اس کو دنیا مل جائے گی، یعنی اس کے دنیا کے علاوہ اور آخرت میں مزید حصہ اس کا ثواب کا، اجر کا نہیں ہوگا۔ او الی امرأۃ ینکحھا، اور اگر کوئی شخص اس مقصد سے اس نیت سے ہجرت کرتا ہے کہ مجھے کسی خاتون سے نکاح مقصود ہے، تو وہ نکاح کر لے گا، اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس کو بھی دنیا سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، یہ ہے نیت کا خلاصہ۔ جس مقصد سے ہجرت کرے گا وہی نیت اس کی قابل قبول ہوگی اور وہی چیز اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ خلاصہ ہے، بلکہ یہ مضمون ہے، یہ مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ اس کو سب سے پہلے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، انسانی زندگی کا ہر عمل نیت سے مزین ہو، حسن نیت سے مزین ہو تو وہ قابل قبول بھی ٹھہرتا ہے، قابل اجر بھی ٹھہرتا ہے۔ اور اگر اس میں نیت نہ ہو، یا نیت واضح نہ ہو، یا نیت ثواب کی نہ ہو، یا خدا نہ خواستہ اس میں کوئی اور ملاوٹ ہو جائے، کوئی باہر کی نیت شامل ہو جائے، کوئی غلط نیت شامل ہو جائے، تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اکارت جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے مثال دے کر، ہجرت کی مثال دے کر فرمایا کہ ہجرت بھی ضائع ہو جائے گی جس میں انسان اپنی سب کچھ تج دیتا ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنا مکان چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، اپنا محلہ چھوڑتا ہے۔ ایک مکان سے ایک محلے میں دوسرے مکان میں منتقل ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا کتنی بڑی مشقت کی بات ہے۔ جمع جمایا کاروبار، جمع جمایا ماحول، جمع جمایا معاشرہ، جمع جمایا محلہ، اس کے تعلقات، اس کے روابط سب چھوڑ رہا ہے۔ اگر اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے لیکن نیت کی خرابی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ ساری محنت، ساری مشقت، ساری مشکلات کا جھیلنا ضائع اور اکارت جائے گا۔